دوستو یہ کہانی ہے ایک پراسرار جنگل کی۔ یہ آدمی گھنے جنگل میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، مانو جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ خوفناک جنگل ہے۔ وہ ایک آدمی کو تلاش کر لیتا ہے، وہ اس کا دوست ہے۔ یہ شکاری ہے، وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب جنگل ہے، یہاں پر کچھ میں نے دیکھا ہے، وہاں پر انسانی ڈھانچے ہیں، ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ لیکن اس کا دوست منع کر دیتا ہے۔ یہ ایک شکاری ہے جو یہاں پر پائے جانے والے نیاب قسم کے سانپوں کو مار کر ان کی کھال جو ہے وہ چوری کرتے ہیں۔ وہ سانپوں کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے، وہ ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے۔ یہ صوفیہ ہے اور اس کے میاں جوش ہیں۔ دونوں میں اختلافات ہیں، دونوں اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے ایک ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ ہوٹل میں جوش کو اپنا دوست ملتا ہے۔ جوش اس سے بہت خوش ہو کے ملتا ہے۔ صوفیہ ہوٹل مینیجر سے 2 کمروں کے بارے میں کہتی ہے، لیکن ہوٹل مینیجر اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ہوٹل میں بس ایک ہی کمرہ ہے، دونوں کو ایک ہی کمرے میں اب رکنا تھا۔ صوفیہ جوہی سے علیحدگی چاہتی ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا میاں بد کردار ہے، اس کا کئی لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہے۔ وہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے، لیکن اپنے رشتے کو ایک اور موقع دینے کے لیے اس کے ساتھ اس ہوٹل میں آ جاتی ہے۔ رات کو جوش کا دوست ان کو ڈنر پہ انوائٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ پاس ہی ایک بہت خوبصورت جھیل ہے، ہم سب وہاں کل ٹریکنگ کے لیے جائیں گے۔ اگلے دن جوش صوفیہ کو بتاتا ہے کہ ہمارا کل والا پلان جو ہے وہ پوسٹ پون ہو چکا ہے، میرے دوست کو کوئی کام پڑ گیا ہے، وہ نہیں آ رہا۔ لیکن صوفیہ اس کو بتاتی ہے کہ میں اب ارادہ کر چکی ہوں، اب میں وہاں جا کر ہی رہوں گی۔ جوش اس کو منع کرتا ہے لیکن صوفیہ نہیں مانتی۔ دونوں ہوٹل کے مینیجر کے پاس جاتے ہیں اور اس جھیل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہوٹل مینیجر ان کو وہاں جانے سے منع کرتا ہے، لیکن صوفیہ کسی بھی قیمت پر رکنا نہیں چاہتی۔ ہوٹل مینیجر ان کو بتاتا ہے کہ نقشے کے مطابق اگر وہ ایک لمبے راستے سے جائیں گے تو وہ سیف وہاں پر پہنچ جائیں گے، شارٹ کٹ والا راستہ سیف نہیں ہے۔ دونوں اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں اور ٹور کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے پیچھے بیٹھا ایک آدمی سن رہا ہے۔ یہ حقیقت میں ایک چور ہے جو ان کا پیچھا کرتا ہے۔ دونوں گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ صوفیہ جوش کو کہتی ہے کہ میں وہ جھیل کے کنارے جانا چاہتی ہوں۔ جوش اور صوفیہ جیسے ہی جنگل میں داخل ہوتے ہیں، جوش دیکھتا ہے موسم کچھ خراب سا ہے۔ وہ صوفیہ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، موسم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، شاید بارش آ جائے۔ لیکن صوفیہ کہتی ہے اگر وہ اتنی دور آئے ہیں تو اسے جھیل پر جانا ہی ہوگا۔ جوش کو پتہ ہے صوفیہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے، لیکن وہ اس کو قائل کر لیتا ہے کہ اگر بارش آ گئی تو ہم کہاں رکیں گے، ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ گھنا جنگل بالکل سیف نہیں۔ صوفیہ اس کی بات مان کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ایک آدمی ان کی گاڑی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے۔ یہ وہی چور ہے جو ہوٹل میں ان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ جوش باہر نکل کر پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے، تم گاڑی میں سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ اپنی گن نکال کر کہتا ہے جو کچھ ہے مجھے دے دو، تمہارے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کہاں ہے؟ جوش کہتا ہے میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں۔ اتنے میں صوفیہ باہر آ جاتی ہے۔ جوش ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان پر گولیاں چلا دیتا ہے۔ دونوں بھاگ کر گھنے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اب بارش شروع ہو چکی ہے۔ جوش صوفیہ کو کہتا ہے تم جنگل میں چلے جاؤ، دوسرے راستے میں چلی جاؤ، میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صوفیہ جوش کی بات مان کر بھاگتی ہے۔ وہ تیز دوڑ رہی ہوتی ہے، اس کا دھیان پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا سر ایک درخت کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ وہ پوری طرح زخمی ہو چکی ہے۔ اب وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور دلدل اس کو مسلسل اندر لیے جا رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، وہ مدد کے لیے چلا رہی ہے۔ اتنے میں وہاں پر جوش آ جاتا ہے اور وہ صوفیہ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم ہلو مت، اگر تم ہلو گی تو تم دلدل کے اندر چلی جاؤ گی۔ لیکن صوفیہ ڈری ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے، وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ جوش یہ دیکھ کر رہ نہیں پاتا، وہ اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور صوفیہ کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے۔ صوفیہ اس سے پوچھتی ہے
तुम ने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? तुम तो दलदल से बच गए थे, तुमने दलदल में छलांग क्यों लगाई? जोइश और सोफिया अब दोनों दलदल में फंस चुके हैं। अब उनको यकीन हो चुका है कि अब वो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद से हैं कि शायद कोई इनको बचाने के लिए यहाँ आ जाए। सोफिया कहती है अब हम दोनों को मरना ही होगा। सोफिया देखती है कि उसके पैरों के नीचे कोई वज़न पड़ रहा है। वो जोइश को कहती है कोई चीज़ मुझे नीचे को खींच रही है, मेरे पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है। जोइश और सोफिया मिल के उस चीज़ को खींचते हैं तो देखते हैं ये एक मरा हुआ आदमी है। सोफिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखो पुकार शुरू कर देती है। जोइश उसको रिलैक्स होने के लिए कहता है। वो खींच के निकालते हैं तो देखते हैं उसके पास एक बैग है। बैग में देखते हैं उनको एक लाइटर, एक चाकू और कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब वो ये सोचते हैं कि हम बाहर कैसे निकलें। वो इस चाकू से एक बैग को काटते हैं और इसकी छोटी छोटी सी पट्टियाँ बनाकर पास पड़े हुए पत्थर के पास फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसुध रहते हैं। उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि पट्टियाँ अभी छोटी हैं, उनको मज़ीद पट्टियों को लंबा करना है। सोफिया के पास पड़े हुए घास के ऊपर एक अंडा है। परेशानी अभी इनकी ख़त्म नहीं हुई, एक और परेशानी इनके ऊपर आ पड़ी। वो देखते हैं एक बड़ा सा सांप इनके पास आ रहा है जो जोइश को डस लेता है। जोइश को अब यकीन हो चुका है कि अब उसकी मौत पक्की है, अब वो मर जाएगा। सोफिया उसको यकीन दिलाती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें बचा कर दम लूँगी। इतने में सोफिया उस चाकू को खोलती है और उसकी नस को काट के वहाँ से जमा हुआ खून बाहर निकालती है। फिर चाकू को गर्म करके उसकी नस पे लगा के खून को बंद कर देती है। दोनों पूरी कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रहती है। जैसे ही जोइश का दोस्त होटल में आता है, वो देखता है एक आदमी के पास जोइश का बैग है। वो उससे पूछता है ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया? लेकिन वो आदमी बताने से मना कर देता है। दोस्तों, इसी दौरान दोनों की लड़ाई हो जाती है। होटल मैनेजर पुलिस को कॉल करता है और दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब जोइश का फ्रेंड उस चोर को कहता है अगर तुम मुझे बता दो कि ये बैग तुमने कहाँ से लिया है तो मेरे पास एक कीमती घड़ी है, मैं तुम्हें तोहफे में वो दे दूँगा। वो उसको सारी कहानी बता देता है। अब जोइश का दोस्त बहुत परेशान है। वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से बाहर निकल आए। वो पुलिस वालों की मिन्नतें करता है कि मुझे बाहर जाने दो, मेरे दोस्त की ज़िंदगी खतरे में है। जोइश और सोफिया दलदल में मसलसल फंसे हुए हैं। अब की दफ़ा सांप पीछे से आ रहा है और गन में सिर्फ एक ही गोली बची है। सोफिया सांप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो गोली ज़ाया हो जाती है। सांप सोफिया को डस लेता है। अब जोइश को यकीन हो चुका है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो सोफिया की जान नहीं बचा सकता। इसी दौरान वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो एम्बुलेंस लेकर और पुलिस लेकर वहाँ पर आता है। वो मिलकर जोइश और सोफिया को बाहर निकाल लेते हैं। सोफिया अभी भी खतरे में है, लेकिन जोइश को यकीन है कि वो इसको कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों, इस तरह वो दोनों अपने रिश्ते को एक और नाम देते हैं। दोस्तों, इसी दौरान वो अपने तमाम तर मामलात को भूल जाते हैं और दोबारा एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करने की सोचते हैं।